انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہماری زندگی میں کمپیوٹر آج لازم و ملزوم ہو چکا ہے، کیونکہ جو کام آج سے کچھ دہائیاں پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا، آج وہی کام کمپیوٹر کی مدد سے ہم چند منٹوں میں کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مشین کو اس نہج پر پہنچانے والا کون تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شخصیت سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس شخص نے اتنی زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے باوجود خودکشی کیوں کی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اس شخص کا نام ایلن ٹیورنگ تھا، جو کہ ایک برطانوی ریاضی دان، منطقیات کا ماہر اور آج کی اصطلاح کے مطابق ایک کمپیوٹر سائنسدان تھا، جس نے کمپیوٹر سائنس کی تخلیق و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں تک کہ الگورتھم اور جدید کمپیوٹرائزڈ حسابیات کو ٹیورنگ مشین کی مدد سے حل کرنے کا نظریہ پیش کیا، جسے نظریاتی کمپیوٹر سائنس کی اساس قرار دیا جاتا ہے، اسی کے ذہن کی پیداوار ہے۔ عمومی طور پر ٹیورنگ کا سب سے بڑا کارنامہ دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کے لیے جرمنوں کے خفیہ پیغامات کو ڈی کوڈ کرنے کی مشین ایجاد کرنا سمجھا جاتا ہے۔ جرمنوں کے خفیہ پیغامات ارسال کرنے کے لیے کرپٹاگرافی کا سہارا لیا گیا اور ایک ایسی مشین ایجاد کی جو کہ جنگی پیغامات کو خفیہ طور پر لکھ کر منزل مقصود پر پہنچا کر انہیں خفیہ پیغامات کو ڈی کوڈ کر کے پڑھنے میں معاون ثابت ہوتی تھی۔ ٹیورنگ نے اپنی ذہانت سے ان خفیہ پیغامات کو ڈی کوڈ کرنے والی ایک مشین ایجاد کی جو کہ ایسے تمام خفیہ پیغامات کو ڈی کوڈ کر کے ان کی اصل شکل میں دکھا سکتی تھی۔ یہ ایجاد چونکہ دفاعی اہمیت کی حامل تھی، لہذا اسے نہایت خفیہ رکھا گیا اور عرصہ دراز تک ایلن ٹیورنگ کا کام منظر عام پر نہ آ سکا، اور کہا جاتا ہے کہ اس اکیلے نے دوسری جنگ عظیم کو کم از کم 2 سال پہلے ختم ہونے میں مدد دی اور لاکھوں جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا۔ یہ مخصوص مشینوں کے دور میں ایک بہت بڑی بات تھی، جبکہ عمومی کام کی مشینوں کا تو کوئی تصور ہی موجود نہ تھا۔ لہذا اگر ٹیورنگ کے نظریے کو نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے لیے ایک طرح کا کمپیوٹر ہوتا ہے اور ورڈ پروسیسنگ کے لیے دوسری طرح کا، اور ڈیزائننگ کے لیے ایک اور طرح کا۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت میں بھی ٹیورنگ کا کام نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس کی اس شاخ کی ایجاد کا سہرا ایلن ٹیورنگ کے سر ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا بنایا ہوا ٹیورنگ ٹیسٹ آج بھی مصنوعی ذہانت کی معراج مانا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ایلن ٹیورنگ کے نام پر قائم ٹیورنگ انعام، جو کہ اس سال جوڈیا پرل کو ملا ہے، کمپیوٹر سائنس کی دنیا کا نوبل انعام سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ ایلن ٹیورنگ کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالی جائے تو یہ مطالعہ بھی سامنے آتا ہے کہ 42 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ سن 1952 کا سال تھا جب اس نے خودکشی کی، اور اس کی خودکشی کی وجہ ہم جنس پرستی تھی، جو کہ یورپ میں اس وقت قانوناً جرم سمجھی جاتی ہے۔ لہذا حکومت وقت نے ایلن کے سامنے 2 راستے رکھے، یا تو عمر قید کی سزا یا پھر میڈیکل آپریشن سے اسے جنسی طور پر ناکارہ کر دیا جائے۔ ایلن نے دوسرا راستہ چنا، مگر ذہنی طور پر اس کے لیے وہ تیار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد کی زندگی اس نے تنہائی اور ڈپریشن کی حالت میں گزاری۔ ایک رات شدید پریشانی کے عالم میں اپنی بنائی ہوئی مشین کو دیکھ کر روتا رہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اپنی جان دے دی۔ لیکن اس کی وفات کے کچھ عرصے بعد حکومت وقت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور حکومت نے ایلن ٹیورنگ کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سن 2013 میں انہیں قومی ہیرو قرار دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے کچھ عرصہ قبل ایک بل پاس کرا کر ہم جنس پرستی کے قوانین کا خاتمہ کر دیا، اور ایلن ٹیورنگ کی زمین پر ہالی ووڈ فلم دی امیٹیشن بنائی گئی، جس میں اس کے کام اور زندگی کو بغور دکھایا گیا۔ ناظرین، اگر ہم دنیا کے ابتدائی کمپیوٹرز کی بات کریں تو سن 60 کی دہائی کے کمپیوٹرز اتنے بڑے ہوتے تھے کہ انہیں رکھنے کے لیے پورا کمرہ درکار ہوتا تھا، اور پھر کمپیوٹر اس وقت مختصر ہونا شروع ہو گئے جب مائکرو پروسیسر ایجاد ہوا، اور انٹل نے اپنے مشہور زمانہ پروسیسر پیش کر کے سب کچھ بدل ڈالا، جس کے بعد اتنے مختصر کمپیوٹر بننے لگے جو کہ پورے کمرے کی بجائے کمرے کے ایک مختصر سے حصے میں سما سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کمپیوٹر بنانے والے ان اداروں کے سامنے ایک بڑا سوال یہ تھا کہ کیا عوام کی ایک بڑی تعداد کو کمپیوٹر خریدنے کے لیے قائل بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مسئلہ اس وقت ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، بلکہ اسے عوام کے سامنے اس مؤثر انداز میں پیش کرنے کا تھا کہ اسے دیکھتے ہی خریدنے کو دل چاہے۔ اس حوالے سے مشہور زمانہ لکھاری اور صحافی مسٹر ایلکس لکھتے ہیں کہ اصل اہمیت اس معاملے کی تھی کہ کیسے اسے ایسی شکل اور انداز میں پیش کیا جائے کہ اسے دیکھتے ہی خریدنے کو دل چاہے اور وہ استعمال میں بھی آسان ہو۔
اس کام کی ابتدا کٹ کمپیوٹرز نے کی، جو کہ ٹکڑوں کی شکل میں بکنے والے کمپیوٹرز الیکٹرانکس کا شوق رکھنے والے افراد کے دل میں اتر گئے۔ یہ کمپیوٹر بہت بنیادی قسم کے حساب کتاب کا کام کر سکتے تھے۔ ایک بڑا امتحان کمپیوٹر کو کسی ڈرونی شے سے پرکشش چیز بنا کر دکھانے کا تھا۔ چنانچہ کمپیوٹر تیار کرنے والے اداروں نے اپنے کمپیوٹر میں ہر ایسی چیز مثلا گیم اور گیم کنٹرولر وغیرہ شامل کرنا شروع کر دیے جو کہ ان کی مصنوعات کو پرکشش بناتے اور ہر ڈرونی اور بیزار کرنے والی چیز کو نکال ڈالا۔ لیکن پھر بھی ابتدا میں کمپیوٹر ساز ادارے اس بات پر متفق نہیں تھے کہ ایک کمپیوٹر کو کیسا دیکھنا چاہیے۔ لہذا جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی ویسے ویسے کمپیوٹر میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں، جس کا سفر آج بھی جاری و ساری ہے، اور آنے والے وقتوں میں کمپیوٹر کو مزید کون سی پرکشش شکل دی جائے گی یہ وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔